ٹینشن نہیں ہوگا. کسی کو کہیں جانا ہے, کسی کو موبائل دیکھنا ہے کہ کہاں پہنچا معاملہ, تو 1 گھنٹہ جو ہے 12:30 بجے تک آپ کے بیچ ہے. نہیں, اللہ کا کریم ہے انشاءاللہ. صلوات بر محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے مشہور بہت ہے, اور بہت مجلس آپ لوگ بھی سن چکے ہوں گے, اور پتہ نہیں کئی سال سے ہم بھی پڑھ رہے ہیں, تو کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات سننے کے لیے نئے لوگوں کو پڑھوانا چاہیے, سیدھی بات تو یہ ہے. تو پرانے لوگوں کو بلائیے گا پرانی بات پڑھیں گے, مگر یہ پرانی بات بھی جو ہے وہ یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے, اس لیے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ یاد دہانی کراتے رہو, مومنین کے لیے یاد دہانی مفید ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں, کتنا روزہ رکھتے ہیں, کربلا کتنی بار گئے, حج کتنی بار کیا. مسئلہ یہ ہے کہ نماز روزے کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو دیکھی جائیں گی. من جملہ اس میں جو مین چیز ہے وہ یہی ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے. اس کے علاوہ 1 آدھ چیز 2 چیز اور ہوگی, وہ اس کے بعد آئے گی, 12:30 بجے تک انشاءاللہ ختم ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. یوں تو کہہ دیتے ہیں ہم لوگ کہ ڈرو اللہ سے, لیکن واقعی کیا مطلب ہے ابھی عرض کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ سے. اور یہ خالی اللہ کے ڈرنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. پہلے اس کو پھریا لیں تو پھر واپس آتے ہیں. تو جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ رئیس بھائی جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ نہیں, کہیے نہیں انشاءاللہ. جائے تو اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ رئیس کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہمارے مولانا ہیں, بہت ان کو چاہتے ہیں ہم, سمجھ گئے, بہت مومن آدمی ہیں, آپ لوگ جانتے ہوں گے اگر ان کو, تو سچے آدمی ہیں. تو قرآن کا کیا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ہو جائیں, مولانا دانش صاحب کے ساتھ ہو جائیں. کہ تو اگر دانشہ کے ساتھ ہونا ہے, رئیسہ بھائی کے ساتھ ہونا ہے, تو ہم اپنے ساتھ نہ ہو جائیں. ہمارے اندر کیا خرابی ہے, ہر آدمی اپنے ساتھ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے والے کو خالی جو جھوٹ نہیں بولتا وہی سچا نہیں ہے. اس میں جو قرآن جن کے ساتھ ہونے کی بات کہہ رہا ہے, ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس کو سچا سمجھتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ اللہ کس کو سچا کہتا ہے. صلوات بر محمد. اس مجلس میں جو لوگ پاک نہیں ہیں وہ ہاتھ اٹھا دے. تو کسی نے نہیں اٹھایا, اس کا مطلب ماشاءاللہ ہم سب لوگ کیا ہیں, پاک ہیں. ہو گئی بات. قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. تو ہم لوگ آپ لوگ چھوتے ہیں, چھو رہ سکتے ہیں, لیکن جو پاک نہیں ہے کیا وہ قرآن نہیں چھوتے؟ بولیے. آج تک سنا آپ نے کہ فلاں نے جو ہے وہ نجس تھے, قرآن چھو لیا, پتھر ہو گئے, مر گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, سننے میں آیا. نجس پاک سب لوگ چھو لیتے نہیں چھو لیتے قرآن؟ بات بتائیے صاحب, سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ چھو دیتے ہیں لوگ نا, لیکن آج تک کوئی پاگل ہوا, پتھر ہوا, قرآن کہتا کوئی چھو ہی نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے نہیں, چھونے کا مطلب ہی تھوڑا ہے. اچھا تب کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے چھونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مطلب اتنا اوپر ہے کہ وہیں تک تو پہنچ ہی نہ سکتے ہو, چاہے کتنا اچکاؤ.
یہ ہوا چھونے کا مطلب. تو اب لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس قرآن کے مطلب کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. اچھا تو ہم نے پوچھا تو کون نجس ہے؟ سب نے کہا نا کہ ہم پاک ہیں. تو 8 بیر اور نہائے کے آئے جاؤ. ہم رکھتے ہیں قرآن، سمجھ جاؤ تو جانی. یہ کیا مطلب ہوا؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن جتنے ہم لوگ پاک لوگ بیٹھے ہیں، قرآن سمجھ میں آتا ہے کسی کے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو پاک لوگ ہیں وہی سمجھیں گے. تو اس کا مطلب پاک ہونا اور ہے، اور قرآن جس کو پاک کہہ رہا ہے وہ اور ہے. صلوات. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بھیا اور کون پاک ہے؟ ابھی آیت ہم پریشان ہیں، پڑھ رہے ہیں یار کیا مطلب ہوا لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کے معنی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. تو ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. تب تک ایک آیت اور دکھائی پڑی، بغلیے میں اس کو رکھ کے ایک ساتھ پڑھا، ایک دم با پانی کی طرح واضح. لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب دونوں پڑھا تب سمجھ، اوہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے اہل بیت کے. ہو گئی نا بات؟ ویسے ہی جیسے ہم لوگ پاک ہیں مگر وہ پاک نہیں ہے جیسے قرآن سمجھ میں آ جائے، ویسے ہی سچے تو سب لوگ ہیں، لیکن قرآن کے سچے کچھ اور ہیں جن کے ساتھ اللہ رہنے کو کہہ رہا ہے. وہ کون ہے؟ صلوات بر محمد. سمجھ میں آئی نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ہوا یہ کہ جھگڑا ہوا، کس میں؟ اسلام میں اور عیسائیوں میں. اور رسول اللہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کیا. جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ عیسائی لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے لڑکا ہے. رسول اللہ نے کہا نہیں بھائی، اللہ کے لڑکا ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد ہے، شادی ہی نہیں اس کی، جسم میں نہیں ہے. مگر نہیں صاحب، تو یہ ہوا کہ صاحب اگر لڑکا نہیں ہے تو عیسیٰ کے ابا کون ہے؟ ان کے پاس بھی تو ہے. تب قرآن بیچ میں آیا، کہنے یہ کونو بات تھوڑے ہے. اگر ایسے ہے کہ جس کے ابا نہیں ہے وہ اللہ کا لڑکا، تو ان مثل عیسیٰ کیا ہے کہ مثل آدم. تو عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے. تو جیسے عیسیٰ کے ابا نہیں ہے تو اللہ کے لڑکے، تو ان کے تو اماؤں نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ لیکن صاحب جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ تنے بیٹھے تھے کہ نہیں صاحب ماننا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے لڑکے ہیں. تو لوگ غلط کہا تو عیسیٰ اللہ کے لڑکے ہیں. جب بہت ہو گیا تو دیکھیے شرافت بہت اچھی چیز ہے، اس پر آخر میں بات کریں گے، برداشت کرنا چاہیے. لیکن جب بہت ہو جاتا ہے تب قرآن نے کہا اے رسول اللہ، یہ سب لات کے آدمی ہیں، ماننے والے نہ ہیں. بولتے ہیں نا ہمارے یہاں، لات کے آدمی بات سے نہیں مانتے. یا رسول اللہ ان سے کہو تباہ آج ہو ہی جائے. آیت پڑھ رہا ہوں، کہا ارشاد ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. جو لوگ قرآن نازل ہونے کے باوجود عیسیٰ کے بارے میں آپ سے کچ بحثی کرتے ہیں، فقل تو کہہ دیجئے تباہ آج ہو ہی جائے. کیسے؟ تعالوا قل، آپ کہہ دیجئے تعالوا آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنا لڑکا لے کے آئے تو تم لوگ لے کے آؤ. وانفسنا وانفسکم، ہم بھی اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، تم بھی لے کے آؤ. ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، بولیے تم بھی لے کے آؤ. ثم نبتہل، پھر آؤ تب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت بھیجی جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ لعنت کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ پہلے سے قرآن میں کہا جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہونی چاہیے. صلوات برمائے تو قرآن میں ہے نا. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ آیہ کریمہ حضرت پر نازل ہو گئی. اب اس میں دیکھیے کچھ آیتیں وہ ہیں قرآن میں کہ جس میں کوئی جھگڑے نہیں ہے،
فرقے کا، سنی، شیعہ ہیں، وہابی، حنفی، سب ایک بات کہتے ہیں۔ ان آیتوں میں سے جس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے یہ آیت بھی ہے کہ چھٹا آدمی کسی نے آج تک لکھا ہی نہیں، پانچواں آدمی۔ سب یہ کہتے ہیں، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے وہابی ہو، شیعوں کی سب کی ایک رائے ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ 4 آدمی کو لے کے چلے اپنے علاوہ، جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور مولا کائنات، اور خود تو تھے ہی جو ہے وہ 4 آدمی لے کے چلے۔ جیسے ہی لے کے چلے اب کیا ہوا، روایت موتوں میں یہ ہے، ابھی ہو دیکھ ٹھیک نہیں ہے بات، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں پہاڑ ہٹ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے۔ بھیا دیکھیے ایک چیز ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے دیہاتوں میں چلی آ رہی ہے، ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن بھی کہتا نہیں ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، کہیں مارے مردئی کہیں بھاگے مردئی، ہے نا، یہی ہوا یہاں۔ ان سبوں نے کہے یار یہاں بھاگے مردئی ہے، کھڑے مت رہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ سمجھا؟ اب ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ ٹل جائے۔ مباہلہ نہیں ہوا، ان لوگوں نے اپنی ہار مان لی۔ طے کیا ہوا تھا کہ جو جھٹا ہوگا اس پر لعنت کی جائے گی، تو اپنے آپ کو جھٹا سمجھے تبھی تو سائیڈ ہوئے۔ تو اب جو بچا وہ کون ہوا؟ سچے ہوئے نا۔ تو اب سچوں میں کتنے لوگ آئے تھے؟ مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، جناب فاطمہ، یہ بچے، یہ کیا ہوئے؟ سچے 4 یہ ہوئے نا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن نے وہاں بتایا سچے ہیں 4، یعنی علی، یعنی فاطمہ، یعنی حسن، یعنی حسین۔ مطلب سیدھا ہے، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، علی کے ساتھ ہو جاؤ، فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ، حسن کے ساتھ ہو جاؤ، حسین کے ساتھ صلوات در۔ یہ ہو گئی بات۔ اب یہاں سے ڈھونڈتے ہیں تو ایک بات یہ طے ہو گئی، اس کو یہیں چھوڑیے، پھر ابھی واپس آئیں گے، اس میں ایک بات اور ہے۔ اب یہاں واپس آئیے، پہلا فقرہ کیا تھا؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا نا اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ اب سب نے اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی بات کہی ہے۔ ابن عباس کچھ کہتے ہیں، فلانے کو، لیکن اس میں جو بات امام کی ہے نا وہ تو کٹنے والی ہے نہیں، ہے نا۔ چھٹے امام نے ایک لائن میں پورا مطلب بتایا ہے، اور ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب گاؤں میں مجلس پڑھنے جاؤ تو وہ کتاب میں کیا کیا لکھا ہے ان سے اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں 2 دنا 4 بتاؤ ہوا کیا، اور وہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کمرے میں بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں اس سے پبلک سے مطلب نہیں ہے، پبلک کو صاف صاف بات بتاؤ۔ صاف صاف یہ ہے کہ دنیا بھر کا کھنگال ڈالو، ایک لائن جو چھٹے امام کی ہے وہ کٹنے والی نہیں ہے۔ کیا؟ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، اور وہاں سے غائب نہ رہو جہاں حکم دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ تو گاڑھ ہے۔ اس کا جواب یہ جو علماء ہمارے فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے بابو، واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے، بس یہ ایک لائن کا جواب ہے تقوی کا۔ کیا؟ کہ واجب بولیے چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہو، کسی کا کھیت نہ دباؤ، نماز شب پڑھو چاہے نہ پڑھو، صلوات، یہ ہے مطلب سیدھا سیدھا تقوی کا۔ کسی کا حق نہ مارو، خالی 2 رکعت پڑھ لو چلے گا،
لیکن معلوم ہوا کہ جو ہے وہ بٹوارے کے بعد وسیع حسن صاحب تھوڑا دبنگ تھے، دو بھائی بیچارے سعودیہ رہتے تھے، ان کو اعتبار تھا کہ مولانا ہے یہ بدماشی نہیں کریں گے، بھائی جان جیسے سمجھا رسی اسی لگائے کہ اپنا حساب سے بنوائے لا۔ اب وہاں سے کون سعودیہ دوڑ کے آ رہا ہے، اور اس کے بعد صاحب جب رسی لگنے لگی یہیں تک پہنچے تھے، سب ہو گیا، یہاں سے جو ہے بھتیجوں نے فون کر دیا ہاں ہو گیا، ہم بھی سب سمجھ میں آ گیا، اور اس کے بعد بھتیجے بیچارے کوئی لکھنؤ کوئی یہاں وہاں، جب چلے جو ہے وہ بنیاد کھودوانے تو وہاں کے بجائے وہاں ہو گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم نے بنا لیا۔ اس کے بعد اب چاہے جتنی مجلس پڑھیں مولوی صاحب، چاہے جتنی بار کربلا جائیں مولوی صاحب، ایک نئے کا فائدہ نہیں ہے جب تک وہ واپس نہیں کر دو گے۔ اب سمجھے تقویٰ کیا ہے، صلوات بر محمد، بات سمجھے کیا ہوا؟ پگڑی سے کچھ نہیں ہوتا، قبا سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اتنا بڑے گھٹے سے کچھ، اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ تقوی کا کیا مطلب ہوگا بیٹا بولو؟ گناہ مت کرو، واجب نہ چھوٹے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا یکفی من الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ 3-5 کیے بغیر، مطلب یہ ہوا اتنی دعا کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کسی کا حق نہ مارو، 2 پارہ قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہو کوئی بات نہیں ہے، مین چیز ہے اپنے آپ کو بولیے گناہ۔ اور ایک بات بتائیں، یہ گناہ جو ہے نا، صلوات پڑھیے، ایک حدیث سناتا ہوں مزہ آ جائے۔ تو بہت دور تو ہمارا گاؤں ہے نہیں، یہاں سے جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ، ہے نا، تو بہت بڑے گھر کے نہیں ہیں، بہت بڑے آدمی نہیں ہیں، سمجھ گیا، 2-4 بسہ کھیتیاں ہیں، اور جو پرائمری اسکول میں چھوٹی موٹی نوکری کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھیا جوڑ بٹور کر کے دھیرے دھیرے 20-22 سال میں اتنا بٹور لیا کہ ایک بسہ زمین لے لیا کہ بھائی لڑکے گاؤں میں رہنے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ اب جب کہتے ہیں نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم گھر جائیں گے اور اسے بنوائیں گے یہ کریں گے، تو لڑکے کہتے ہیں میں مترین کے بھائی تو ہی جایا، سمجھ گیا؟ سب کے ساتھ یہی ہوگا، تو ہی جایا۔ تو وہ صاحب جو ہے وہ مجبوری ہے، آدمی آل اولاد کے آگے فیل ہو جاتا ہے، تو اسے صاحب ایک بسہ زمین لے لیا۔ تو آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ جتنا جوڑے بٹورے تھے نا 20-22 سال میں، کل زمینین چلا گیا۔ تو اب بنے کیسے؟ بیچنے کا جو ہے وہ نام مت لیجئے گا، اس لیے کہ اماموں نے بھی منع کیا ہے، ایک کئی بسہ ہے گاؤں میں بچا کے رکھو، بیچو مت۔ اس پر بھی ایک حدیث سناتا ہوں، صلوات بر محمد، فاقہ کر لیجئے۔ آج ایک مزاج یہ بن گیا، ارے لکھنؤ میں رہتے ہیں، اب وہاں رکھا کیا ہے؟ کچھ نہ رکھا ہو۔ تم کو پتا ہے کہ تمہارے جو ہے 7 پشت پہلے 100 سال پہلے کتنی محنت سے اس کو بنایا تھا انہوں نے؟ تم کو خالی جا کر کے دستخط کرنا، قلم چلانا ہے، ایک کو پیسہ ملے یا نہ ملے، جس نے بنایا ہے اس کی روح کو تکلیف مت پہنچاؤ بیچ کر کے، جب تک آدمی ایک دم مجبور نہ ہو جائے۔ حرام نہیں ہے، لیکن جو روایت کہتی ہے، 2 روایتیں سناؤں گا، صلوات بر محمد، اس کو نوٹ کیجیے۔ حلیہ میں ہے ظاہراً یہ روایت، ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام نے جو ہے وہ اس سے پوچھا کہ سنا ہے کہ جو ہے وہ نام، کیا نام آپ کا؟ مچھن۔ تو امام کے پاس پہنچا، کہنے لگے یہ مچھن، جی مولا ہمیں سنا ہے کہ جو ہے وہ فلانے نے اپنا کھیت بیچ دیا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں مولا سنا تو ہم نے بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ توریت میں لکھا ہوا ہے، یعنی آج کی بات نہیں ہے، توریت میں لکھا ہے کہ زمین اور دریا نہیں بیچنا چاہیے، مگر یہ کہ اس سے دوسری زمین خرید لے۔ ہو سکتا ہے زمانے میں دریا بھی ملکیت ہوتی رہی ہو۔ جانتے اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے، زمین بیچتا ہے، تو امام نے فرمایا وہ پیسہ اس کو پھل نہیں سکتا۔ اور ہماری بہت عمر نہیں، 56 سال کے ہوئے ہیں، اس چھوٹی سی عمر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے بیچا وہ کچھ بنا نہیں پایا،
سوائے اس کے کہ 4 سال کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. ارے وہ کیا بتائیں جو ہے وہ کھیتوں بک گوا تو پیسوں نہیں بچ پایا, ہے ہی ہو گیا نکل جاتا. لہٰذا مانگ جاچ کے قرضہ کریا کاڑ کے اپنا کام نکال لو. وسیع حسن باپ دادا کے کھیت میں ہاتھ مت لگاؤ. صلوات بر محمد. اور سنائیں آپ کو ایک بات, وہ حدیث سنانے پہلے, آپ انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, 1000 روپیہ فیس لیتے ہیں ایک مریض کی, اور کم سے کم جو ہے 100 مریض دن بھر میں دیکھتے ہیں, تو روز کی آمدنی کتنے کی ہوئی؟ 1 لاکھ روپیہ کی. 1 لاکھ روپیہ روز کماتے ہیں, ٹھیک. 1 لاکھ روپیہ روز کمانے کے بعد چاہے جتنا بڑھیا مکان بنا لیجیے, آپ کھائیں گے کیا؟ بولیے. تو میری مجلسیے گھوم رہی ہے, ایک تو قصہ یاد ہے, سنا ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ صلوات بر محمد. سنیے, سکندر کا نام سنا ہے؟ سکندر کا ہے. سکندر جو ہے وہ نکلا صاحب, لڑتے بھڑتے پہنچ گیا چین, اور چین کے باہر جو ہے میدان میں بڑی فوج اپنا ٹینٹ ونٹ لگا دیا. جب سمجھ لیں بھائی, بوجھ لے تب باجے, تو سمجھ لیں پھر حملہ کرتے ہیں. تو اس وقت جو چین کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا فوگفور. کیا نام تھا؟ فوگفور. فے غین فے واورے, فوگفور. تو فوگفور تھا سمجھدار آدمی. ایک دن وہ عام آدمی کا کپڑا پہن کے اور کیسوں بچ بچا کر کے بادشاہ خود سکندر کے فوج میں گھس گیا, اور وہ دھیرے دھیرے اپنا نیپتے پہنچ گیا اس خیمے میں جہاں فوگفور رکا ہوا تھا. وہ خیمے کے سامنے سے گزرا تو سکندر ہے, تیز ہے, اس نے کہا یہ تو ہماری فوج کا آدمی لگتا نہیں, تو یہ لوکل لگ رہا ہے. چینی اپنی آنکھ سے پکڑ میں آ جاتے ہیں. او آدمی پکڑ کے لاؤ, پکڑ. کہاں کے ہو تم؟ کہنے صاحب یہی کے ہیں. اچھا, یہاں کے بادشاہ کو جانتے ہو؟ کہا اچھی طرح جانتے ہیں. کہنے وہ کیسی کتکاتی ہے, لمبان کیا ہوگی؟ کہ سب ہمارے ایسا سمجھ لے. ہاں کیسی ہے, وہ جو پوچھتا گیا ہمارے ایسے, تو آخر میں کہا میں تم ہی ہو کیا؟ کہاں ہم ہی ہیں. ہم تمہارے ملک پر چڑھائی کے لیے آئے ہیں, اور تم جو ہے وہ بلا کسی جو ہے وہ سپاہی وپاہی کے ڈائریکٹ دشمن کے فوج میں گھس آئے, تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ڈر کس بات کا؟ آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ان سے بھیڑ سکتے ہیں کہ نہیں بھیڑ سکتے. ان کے رپورٹ پر ہم کو بھروسہ جو آج ہو رہا ہے نتیجے میں. صلوات بر محمد. جو آج ہو رہا ہے ان کی رپورٹ پر بھروسہ نہیں ہے, تو ہم نے کہا خود جانچا جائے. اس لیے کہ بھائی اگر لڑنے لائق ہوں, جیت سکتے ہوں, تب تو بھیڑا جائے, نہیں تو بلا وجہ جو ہے وہ چند دن کی حکومت کے لیے ہزاروں آدمی پٹوانے سے کٹوانے سے کیا فائدہ ہے. ہم اس لائق ہیں تو ہم رہیں گے, رہے تم ہی لے جاؤ. جان لینے سے عام پبلک کی کیا فائدہ ہے. کچھ اس طرح کی بات کیا کہ سکندر کا دماغ گھوم گیا. کہ یار یہ آدمی بڑا عقل مند ہے, تو ہم کو کرنا کہ ہم یہاں رہیں گے تھوڑے, جیت کے بھی کسی کے حوالے ہی کر کے جائیں گے, تو کیوں نہ اسی کو اپنا آدمی بنا لیں. تو کہنے کے صاحب دیکھو جیتیں گے ہم, تب بھی کسی نہ کسی کو ہم اپنا یہاں کٹ پتلی بٹھال کے جائیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ آؤ تم ہی سے بات ہو جائے. کہ بولیے کیا چاہیے؟ کہ 3 سال کا اپنا ٹیکس دے دو تم, اور تم بنے رہو, ہم جا رہے ہیں, لڑائی نہیں ہوگی. دقت کہیں دقت کیا, خزانہ جھاڑو دے دیا اور کا. کہنے لگا اچھا تب 1 سال کا, تب بھی وہی بات ہے. بہرحال جو ہے وہ بارگیننگ کرتے کرتے 6 مہینے کا طے ہو گیا, اور یہ وقت ٹھیک ہے آپ ٹیکس دے دیے 6 مہینے کا, اور ہم واپس جاتے ہیں, جھگڑا لڑائی نہیں. ہو گئی بات. فوگفور نے کہا کہ اب تو ہم لوگ دشمن ہیں نہیں, صلح ہو گئی نا, ہم بھی آپ کے گویا انڈر میں ہیں, تو اب آپ مہمان ہمارے ہیں, تو ایک دن دعوت ہو جائے. صلوات بر محمد. کیا ایک دن دعوت ہو جائے؟ ان کا ٹھیک ہے. اب صاحب پورے سکندر کی فوج کا لنگر لگا صاحب, کھانا وانا, اور بادشاہ سلامت کے لیے اور سکندر کے لیے الگ خیمے میں. اب صاحب جو ہے وہ وہاں فوج بیٹھ گئی, سب جب کرسی ورسی جو بھی رہا ہو سسٹم بیٹھ گئے, تب صاحب چینی فوجی نکلے.
اب سکندر کرنے لگے، یار دنیا پہ ہم نے قبضہ کیا، آج دھوکہ کھا گئے، چہرہ فق۔ سکندر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دھوکہ کھانا، کہ تب یہ سب کیا ہے؟ کہ یہ سب صرف دکھلانے کے لیے ہے، جو بات ہو گئی ہو گئی۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ڈر کے مارے صلح نہیں کی ہے، ہم آپ سے بھیڑنے کے لائق تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ کئی دن زندہ رہیں گے، آخر مر جانا ہے، تو 4 دن کی زندگی کے لیے بلا وجہ ہی بیچارے فوجیوں کی جان لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے صلح کی ہے۔ دیکھیے سمجھ اس کو کہتے ہیں۔ خیر صاحب ادھر وہ کھانا لگ گیا، یہ لوگ یہاں آ کے اپنے خاص اس میں بیٹھ گئے، چاندی کی پلیٹ، سونے کا چمچہ، ایک سے ایک ساتھ بڑھیا رکھ دیا گیا۔ اب بیٹھے ہیں، کیا اب بیٹھے، کچھ دیر ہو گئی، اب سکندر سوچ رہا کہ اب کھانا آ رہا ہے، اب کھانا آ رہا ہے۔ تو جب کافی دیر ہو گئی، سکندر نے کہا صاحب آپ کچھ، وہ فور نے کہا آپ کچھ کھا نہیں رہے؟ بسم اللہ۔ کہ لے اس میں کیا کھائیں، چمچہ کھا لیں، پلیٹ کھا لیں۔ کہ لے کیوں آپ لوگ سونا چاندی نہیں کھاتے؟ کہ لے سونا چاندی کھانے کی چیز ہے۔ کہ تب کیا کھاتے ہیں آپ؟ کہ لے بھائی کچھ گوشت، کچھ دودھ، کچھ۔ اچھا آپ لوگ بھی وہی کھاتے ہیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں؟ کھاؤ اور کیا بھائی۔ کہ لے تو ایک بات بتائیے، تو وہاں آپ کے یہاں روم میں آپ کے پیٹ بھر کا جو ہے وہ چاول روٹی اور گھی دہی دودھ نہیں مل رہا تھا جو یہاں تک چلے آئے؟ سکندر نے کہا پورے راستے میں کہیں مجھ کو اگر فتح نصیب نہ ہوئی ہوتی، خالی یہ اتنی سی نصیحت فغفور کی میرے لیے بہت ہے نا؟ تو آپ چاہے جتنے بڑے ہو جائیے، کیا کھائیں گے؟ بولیے، کھائیں گے روٹی ہے نا، کھائیں گے تو چاول ہے نا، کھائیں گے دودھ ہی دہی نا، وہ کہاں سے آئے گی؟ آپ کروڑ پتی ہیں، ہر کمرے میں اے سی لگا ہے، مگر گھر کھانے کو تھوڑی دے گا، کھانا یہی زمین دے گی۔ کیا زمین دے گی نا، جو تم کو کھانا دے گی اسی کو بیچ دو گے۔ اچھا جب ہم لوگ ماں کے پیٹ میں آئے تو 9 مہینہ بھوکے تھے کہ کھانا ملتا تھا؟ آپ سے ملیے، انڈا دیکھا ہے؟ انڈا، انڈے میں جو بچہ بنتا ہے زردی سے بنتا ہے کہ سفیدی سے؟ بولیے، زردی سے۔ تو سفیدیاں کیا ہو جاتی ہے؟ اچھا دیکھیے آپ، وہ جلدی ملتی نہیں ہے، زردی الگ سفیدی الگ۔ بچہ کاہے سے بنتا ہے؟ زردی سے سفیدی سے؟ زردی سے۔ تو یہ سفیدیاں کاہے کے لیے ہے؟ کہ جب بچہ بن جاتا ہے تو انڈے کے اندر کھانے کا انتظام اللہ نے پہلے سے کیا، وہ ہے سفیدیاں کھاتا ہے بچہ، وہ اس کی غذا ہے۔ تو کھانے کے بغیر تو نہیں، پیٹ میں بھی ہے آپ اماں کے، تو آپ کو کھانا چاہیے، وہ چاہے خون کی شکل میں ہو چاہے جس کی شکل میں ہو، آپ اس کو پانی کہہ لیے مگر چاہیے نا۔ وہ کس نے دیا آپ کو؟ جس کے پیٹ میں تھے، یعنی اماں نے۔ تو جیسے ہی ہم وجود میں آئے، ہم کو کھانا کہاں سے ملا؟ اماں سے۔ پیدا ہو گئے، اب 2 سال تک تو کچھ نہیں نا، اب کھانا کون دے رہا ہے؟ اماں۔ دودھ پیئیں گے نا آپ، اس کے بعد اب آپ 2 سال کے ہو گئے تو روٹی چاول کھانے لگے، اب وہ کھانا کون دے گا؟ زمین۔ تو 2-2.5 سال تک اماں نے کھلایا، اور اب زندگی بھر بولیے زمین کھلائے گی۔ اسی لیے امام نے کہا ہے کہ زمین کا مرتبہ بھی ماں کی طرح ہے۔ صلوات در محمد، بلا وجہ مت تپیے کہ صاحب دھرتی ماتا، آپ کے امام نے کہا ہے حافظوا ارضکم۔ تفسیر نمونہ میں یہ روایت موجود ہے، کسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے حافظوا ارضکم فانھا امکم، اپنی زمینوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ زمینیں تمہاری مائیں ہیں، کوئی اماں کو نہیں بیچتا۔ صلوات بر محمد و غور فرمایا آپ نے؟ ایک اور صلوات بر محمد و آل۔ تو صاحب زمین لے لی ہم نے، بات یہاں تھی، زمین لے لی، کل پیسہ تو ختم ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ مولوی صاحب گھیرا نہیں لیں گے آپ تو قبضہ ہو جائے گا، پیسہ ہی نہیں ہے، تب کیا کریں؟
تو یہ ہوا کہ صاحب شہروں میں جیسے ٹرالی ہوتی ہے نا 2000 اینٹیں کی، وہ ادھا بھی بولتے ہیں اس کو، اتنی بڑی ٹرالی ہوتی ہے آدھی کی، گلی ولی میں گھس جاتی ہے، تو ادھی ٹرالی اینٹا منگا لیا، ایک بوریا سیمنٹ لے آئے، اتنا سا بالو لے آئے، 2 بجے تک اسکول کرتے ہیں، اس کے بعد ایک کٹھ لڑکا ہمارے ہیں تو دونوں باپ و پوت چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہی مسالہ وسالہ بناتے ہیں، خود ہے وہ لا کر کے مسالہ دیتا ہے، ہم اپنا کنی لے کر کے خدا ہے ٹیڑھی بہو کی رکھتے چلے جاتے ہیں، روز 10 اینٹا رکھ کے چلے آتے ہیں۔ ایک دن میں رکھیں گے 10 اینٹا تو مہینہ بھر میں کتنا؟ 300، سال بھر میں کتنا؟ 3000۔ چلو بھارت یہیں 36 کچھ چھٹی ہوگی، کچھ خیر الدین پور مجلس پڑھنے آئیں گے تو روز تھوڑے کر پائیں، 3000، تو ایک سال میں 3000 اینٹا جوڑ دیا تو 5 سال میں 15000، 15000 اینٹا ہم نے جوڑ ڈالا، 5 سال میں ہماری باؤنڈری تیار ہو گئی، نہیں تیار ہو گئی؟ ایک کو پیسہ مزدوری نہیں لگی۔ تو یہ رئیس بھائی نے وہیں بغل میں زمین لے لیا تھا، تو انہوں نے اچھا یہ بھائی بڑے لوگ پیسہ والے کروڑ پتی مثلا، اللہ کرے بھائی، ہے نا، تو انہوں نے کہی تو مولانا مر جائیں ان کا گھر ور نہ بن پائی، ہم سے پوچھو کیسے گھر بنتا ہے؟ تو ان کے بھی 1.5 حصہ تھی، انہوں نے صاحب جو ہے 500 مستری، 2000 مزدور، اور یہ گاڑی مشین، یہ صاحب شام ہوتے ہوتے پوری دیوار اور شٹرنگ ہو کر کے چھت کل پڑ جائے گی، ہے نا۔ اب جتنی مشین وشین آئی تھی شام کو واپس جانے لگی، بڑی بڑی مشین، جگہ کم، بیک کرنے میں دقت، تو 1-2 ملا جو بیک کرنے لگے، تو جب بیک گیئر لگایا تو پیروا دب گیا، جیسے ہی دبا ہاں تب تک مارا دھکا باڑ سے، جو اتنی محنت سے تیار ہوئی تھی دیوار ایک دھکے میں گر پڑی، نہیں گری، اور جو یہ دیوار گری تو جو اٹرین شٹرین تھی کل نیچے ہو گئی۔ یہی جو ہے وہ مثال دی گئی ہے روایتوں میں، چاہے جتنی نیکی کرو، ایک گناہ کا دھکا مارو گے کل نیکی ختم ہو جائے گی۔ صلوات، آپ سمجھے گناہ کتنی بڑی چیز ہے؟ اور اس سے بڑھیا سن لیجیے، خود رسول اللہ نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ جو ایک من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اللہ جنت میں اس کے لیے بولیے ایک پیڑ لگا دے گا۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا بنجر قبضہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا تھا؟ ہے نا، پیڑ لگا دو، مسواڑی لگا دو، ہم لوگوں کا بچپنا تھا۔ تو اب یہ تو یاد نہیں کیوں ہو رہا تھا، لیکن سارے لڑکے اپنا اپنا بانس لگا رہے تو ہم لوگ سمجھ نہیں پائے کیوں کر رہے ہیں ایسا، یہ تو اب سمجھ میں آیا کیوں ہوا۔ ہم لوگ بھی جا کر کے اپنے بانس کو کوسیا ہے۔ تو پیڑ لگانے سے قبضہ ہوتا ہے، لہذا جتنے لوگوں کو زمین بنانے کا شوق ہے نا ان کو ہم بتا دیں، پتہ بتا دیں، خالی پڑی ہے زمین، جتنا چاہیے قبضہ کر لیجئے، خالی پیڑ لگانا پڑے گا بس، اور جتنا پیڑ زمین ہماری آپ کی۔ اب کہاں ہے؟ ہم نے کہا جنت میں، خالی پڑی ہے زمین، جتنا چاہو قبضہ لو۔ کیا کرنا ہوا؟ کہا پیڑ لگاؤ۔ کہا پیڑ کیسے لگے گا؟ کہا پیغمبر نے کہا جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا ہم ایک پیڑ اس کے لیے رکھ دیں گے۔ اب کتنی بار روزانہ سبحان اللہ کہتے ہیں مچھن بھائی؟ آپ کتنی بار سبحان اللہ کہتے ہوں گے؟ کئی بار نہ ہم بتا دیں، کم سے کم 165 بار کہتے ہیں۔ یہ ان کو خود نہیں پتا کہ ہم کئی بار کہتے ہیں، لیکن ہم بتا دیں کم سے کم 165 بار تو کہتے ہی ہے، 70 ہو جائے 80 ہو جائے نہیں معلوم۔ کہ کیسے؟ ہم نے کہا نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، ہر تسبیح میں 33 بار تو سبحان اللہ کہتے ہیں، تو ہے نا۔ تو ایک دن میں آدمی جو ہے وہ 150 بار کہہ رہا ہے، تو مہینے بھر میں 4000 مرتبہ، ہے نا، 40 سال میں لاکھوں ہوا نہیں، وہ کل جوڑا تھا 29-30 لاکھ روپے ہو گیا 40 سال کا۔ تو 40 پیڑ نہیں صاحب، آپ کی جو عمر ہے اس حساب سے جتنا سبحان اللہ کہہ چکے ہیں، کم سے کم 30 لاکھ پیڑ لگ چکا جنت میں۔ 30 لاکھ پیڑ کے لیے کئی 100 ایکڑ جگہ ملے گی چاہیے؟ بولیے، ہے 100 ایکڑوں ایکڑ ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر نے ایسے، تو ایک صحابی تھے، وہ لگتا ہے انہوں نے جوڑ جاڑ لیا، یار تو بڑا مزیدار کام ہے۔ تو قال رجل من القریش، ایک قریشی نے، ایک پیغمبر ہی کے گھرانے کے ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ تب تو ہمارا بڑا پیڑ لگ گیا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شک
वलाकिन इय्याक अन तुरसिलू नीराना, मगर होशियार रहना, आग मत भेज देना। ये 30 लाख पेड़ इस उम्र में जाके हुआ है, और एक गीबत की आग भेजोगे 1 मिनट में जल के खाक हो जाएगा। सलवात बर मोहम्मद। समझ में आया? इसलिए कुरान जोर दे रहा है, कम करो, कोई बात नहीं है, मगर अपने आप को गुनाह से बचाओ। झूठ न बोलो, गाली न दो, किसी का हक न मारो, इससे बचे रहो। कम करोगे तब भी, बोलिए, चलेगा। हो गई ना बात? अब समझ में आ गया तक़वे का क्या मतलब हुआ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान, बोलिए, तक़वा इख्तियार करो। तक़वे का क्या मतलब हुआ? यानी वाजिब छूटने न पाए, हराम पर अमल न होने पाए। अब एक आदमी वाकई बड़ा मोमिन है, हर गांव में एक आध लोग होते हैं जिनको अरे ओ भैरे भैया बस बहुत सज्जन आदमी, बहुत अल्लाह मियाँ गाय है, तो इसका मतलब ये पास हो गए ना। ना, कुरान ने अगली शर्त लगाई है, चाहे जितने बड़े मुत्तकी हो, किसी को सताओ ना, किसी को अजियत न दो, एक चीज़ और देखी जाएगी। कहा वो क्या? कूनू मास सादिकीन। तक़वा तो है, अली से मोहब्बत है, औलाद रसूल से इश्क है, अगर वो नहीं है तो ये कुल बेकार है। और मैं अपनी जेब से नहीं कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अली अगर कोई शख्स रोज़ों पर रोज़े रखता जाए, नमाज़ों पर नमाज़ें पढ़ता जाए, हज पर हज करता जाए, कोहे उहद के बराबर सोना और चांदी राह खुदा में खैरात करता जाए, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ मज़लूमियत के आलम में कत्ल कर दिया जाए, अली अगर तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में नहीं है तो ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। हो गई बात? तो मेन चीज क्या हुई? तक़वा। गुनाह न करो, वाजिब न छूटे। कसब कर लिया, हमने कहा ये काफी नहीं है, अहले बैत से मोहब्बत होनी चाहिए वरना कुल अकारत हो जाएगा। एक आदमी मिला, वो वाकई मोमिन आदमी, मुत्तकी आदमी और पक्का मुहिब्ब अहले बैत, वो तो बच जाएगा। सलवात बर मोहम्मद बात। मैंने कहा अभी आइए, 15 मिनट बचा, जल्दी, वो तो बच जाएगा ना। आपने यही तो कहा कि तक़वे के साथ क्या होना चाहिए? मोहब्बत अहले बैत। तो ये है साहब, मुहिब्ब अहले बैत भी है और गुनाह भी नहीं करता, वाजिब भी नहीं छूटता, ये तो बचेगा। कब बच तो सकता है, लेकिन ये पता कैसे चले कि वाकई मुहिब्ब अहले बैत है? कैसा हम कह रहे हैं हमको अहले बैत से मोहब्बत है, कि तोहरे कहे थोड़े कुछ होता है। जिनकी मोहब्बत का दावा कर रहे हो वो तो माने कि हाँ हमारा मुहिब है। हमने कहा वो कैसे मानेंगे? कहा उन्होंने बताया है कि क्या करना होगा कि हम मानेंगे हमारे मुहिब हो। अब हदीस सुनिए कि कैसे पता चले कि हम वाकई मुहिब अहले बैत हैं। मौला की एक वसीयत है, सलवात बर मोहम्मद। सुनिए, मौला की वसीयत है, फरमाते हैं ऊसीकुम बिमहब्बतिना, मैं तुम लोगों को वसीयत करता हूँ हम अहले बैत की मोहब्बत की। लेकिन खाली मोहब्बत दावे का नाम नहीं है, उसके बाद जो जुमला है वो सुनिए, वल एहसान इला शियातना, और मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि हमारे शियों के साथ एहसान करते रहना। या एक जगह और मौलवी फरमाते हैं रअसुल ईमान अल एहसान इलन नास, ईमान की असल और जड़ और बुनियाद लोगों के साथ एहसान करना है। चाहे जितने बड़ी पगड़ी बांध के चिल्लाए चिल्लाए के मजलिस पढ़ो, लेकिन अगर हमारे शियों के काम नहीं आ रहे हो तो हम तुमको शिया नहीं मानेंगे। अब तीसरी शर्त आई, सलवात बर मोहम्मद। अब सुनिए जल्दी जल्दी। तो पहली शर्त क्या थी? तक़वा होना चाहिए। अकेले तक़वा काफी नहीं है, बल्कि मोहब्बत अहले बैत होना चाहिए। क्या सब हम मुहिब्ब अहले बैत भी हैं? क्या ना, वो भी काफी नहीं है जब तक हमारे चाहने वालों के साथ एहसान नहीं करोगे। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? चाहे जितनी बड़ी मजलिस करो, अगर खंदनिये में मुकदमा चल रहा है तो बैठ के सोचो तुम शिया हो कि नहीं हो। जा करके FIR करके चले आए हो जो है वो फलाने चा के नाम, ठीक है उन्होंने ज़्यादती की है, तुमको देखना पड़ेगा कि जो है वो तुमने जो काम किया है अहले बैत कबूल करेंगे कि नहीं करें। इसलिए कि अहले बैत का समझाना यह है कि तुम्हारे साथ कोई बेहूदगी करे, लेकिन तुम अगर हमारे हो तो तुम शराफत से रहो,
سلمان پڑھیے، ایک حدیث سنا تو پھر واپس آتا ہوں. کہاں؟ ایک دن چوتھے امام جا رہے تھے، سنیے آپ، چوتھے امام سلام اللہ علیہ جا رہے تھے. ایک آدمی ہمارے امام کو گالی دینے لگا. ہم کو آپ کو کوئی ایسے رستے میں گریائے دے تو کیا ہوگا؟ اگر ذرا برابر بھی طاقت ہے ہاں تو پھر دیکھا، اگر کہیں سورس ہے تو سانس تک تو پہنچ جائے گا تھانے کے اندر، ہے نا. امام کو وہ گالی بک رہا تھا. امام جیسے سن ہی نہیں رہے. کیا؟ ہاں، وہ لفظ تو نہیں کہنا چاہتا جسے بہرے ہو گئے معاذ اللہ، سن ہی نہیں رہے ہیں. اچھا، کوئی آدمی آپ کو گلیاتا رہے اور آپ اوائڈ کیجئے تو خود بور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آخر میں کہتا ہے چلائے ایاکانی، ارے ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں. امام مڑے مسکرائے، فرمایا اور ہم آپ ہی کو اوائڈ کر رہے ہیں. جاؤ. ایک دوسرا اس امام ہی کا ہے. ایسے ہی نکلے، ایک آدمی سے بیٹھا تھا، لگا الٹا پلٹا بکنے امام کو. تو جو نوکر چاکر تھے انہوں نے آستین سمیٹا، حضرت نے کہا چپ چپ چپ. امام خود آ گئے. کیا بات ہے بھائی، بہت پریشان ہو کیا؟ ہمارے بارے میں تم لوگوں کو صحیح بات معلوم نہیں، تب اس طرح کی بات کرتے ہو. اگر معلوم ہوتا تب تھوڑے کہتے. اللہ کیا حاج ہے، کچھ پرابلم ہے، کوئی دقت ہے تو بولو. اور یہ ابا جو تھی حضرت نے اس کے اوپر اڑا دیا پیار سے. ایک تو نوکر سے کہے جاؤ تم 1000 روپیہ لے آؤ گھرس. تو وہاں سے 1000 روپیہ منگایا اور کہنے لگے لو رکھ لو، پریشان لگتے ہو. دے کے جانے لگے تو کچھ دیر تک ایسے دیکھتا مولا، اور اس کے بعد نہیں برداشت، چلا کہتا اشہد انک من اولاد الرسول، میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ لوگ اولاد پیغمبر ہیں. دین یہ سکھانا چاہتا ہے، ہر چیز کا جواب لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اگر تم شیعہ ہو تو برداشت کرنا سیکھو. تو امام نے کیا فرمایا؟ شیعت کی پہچان، اوصیکم بمحبتنا، وصیت کرتا ہوں اپنی محبت کی، والاحسان الی شیعتنا، اور ہمارے شیعوں کے ساتھ بولیے احسان کرو. اس کے بعد جو جملہ ہے فرماتے ہیں فمن لم یفعل فلیس منا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہمارا شیعہ. لو ختم ہو گئی نا. ہمارے چلانے سے تھوڑے ہم شیعہ کہلائیں گے. وہ قبول کریں. وہ کب قبول کریں گے؟ کہا جب گاؤں والوں کے ساتھ، برادری کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تب وہ اپنا شیعہ مانیں گے. ہو گئی بات؟ تو چلو بھیا یہ بھی کر لیتے ہیں. آؤ گریا کہ ہم میں چلے جہاں ہم کچھ نہیں بولیں گے. پاس ہو گئے. کب پاس تو ہو گئے مگر خطرہ اب بھی ہے. صلوات پر محمد. اب کیا ہے یار، پل تو ہو گیا. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ پہلی شرط کیا تھی؟ تقوی اختیار کرو. ٹھیک صاحب متقی ہے. دوسرا کیا تھا؟ محبت اہل بیت. ہاں صاحب وہ بھی ہے. تیسرا کیا تھا؟ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ہاں صاحب وہ بھی ہے. اب تو صحیح ہے کہ صحیح تو ہے مگر گڑبڑ ہو سکتا ہے. کہ کیا؟ کہ اب جو تیسری چیز وہ مجلس ختم اسی پر. جب ہم تھوڑا سا شرافت ورافت دکھانے لگتے ہیں تب شیطان بولتا ہے ہاں بیٹا اب آؤ. ابھی تک تو ہم دیکھ رہے تھے کاجنی اب گڑبڑائے جاؤ کاجنی اب، لیکن تم ٹھیک ہو رہے ہو تو اب ہم تم کو گڑبڑ کریں گے. کیا؟ اب وہ دماغ میں ہمارے ڈالے گا کیا اب بہت بڑھیا آدمی ہے. صلوات. یہ سب سے نقصان دہ ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ اب شیطان ہمارے دل میں کیا ڈالے گا؟ کیا نام ہے؟ یہ بندے یہ ہمارے آگے بولے لائق کے ہیں. ہائی اسکول امتحان نہ دے پہنچتے اگر ہم جا کے فیس نہ جمع کیے ہوتے تو. یہ مزاج ہے ہمارے یہاں کے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ بھی غلط ہے. تم نے کسی کی فیس نہیں جمع کیا. ارے صاحب رسید رکھی ہے جمع کیا. کہا نہ، تم سمجھ رہے ہو کہ بندے کی فیس جمع کیا ہے، تم نے اپنی فیس جمع کی ہے. ارے اب قرآن کی آیت سنیے آپ. کوئی کسی کے ساتھ احسان نہیں کرتا، جو کرتا ہے اپنے ساتھ کرتا ہے. اور کوئی کسی کے خلاف FIR نہیں لکھواتا، جو لکھواتا ہے اپنے اوپر لکھواتا. ارے تو ایک دم الٹی بات کر رہا. میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں یار، قرآن کہہ رہا ہے. صلوات. یہ سنیے مجلس تمام. ارشاد ہوتا ہے احسنتم احسنتم لانفسکم
یہ قرآن کی آیت ہے اور بار بار دہراؤں گا تاکہ جو نئے لڑکے ہیں دماغ تیز ہے یاد کر لیں. اچھا کرو گے تو اپنے لیے, برا کرو گے تو اپنے لیے. نہ کسی کے ساتھ اچھا کر سکتے ہو نہ کسی کے ساتھ برا. اچھا کرو گے تو بھی تمہارے لیے ہے, برا کرو گے. پھر سے پڑھیں آیت, قرآن کی آیت کیا, ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کرو گے تو اپنے لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, برا کرو گے تو بولیے اپنے لیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سنیے, جناب عیسیٰ جا رہے تھے, ایک طرف سے گزرے تو دیکھا وہاں دیگ ہوئے ٹھنک رہا ہے, کیا ہے؟ شادی ہے. جناب عیسیٰ نے کہا کہ آج تو شادی ہے, خوشی ہے, کل یہی ماتم ہوگا. صحابیوں نے کہا, ان کے حواریوں نے, کیوں؟ کہا دلہن کو رات کو مر جانا ہے. ارے ہاں مر جائے گا. دوسرے دن پھر ادھر جناب عیسیٰ جا رہے تھے تو دیکھا اپنا ویسے لوگ چہل پہل لگی ہے. تو کسی نے کہا کہ صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ آج یہاں ماتم ہوگا, دلہن مر جائے گی, یہاں تو کل ویسے حشاش بشاش ہے. کہنے لگا ہاں یار چلو پتہ کیا جائے. تو جن کے یہاں شدیہ تھی عیسیٰ, اور سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں صاحب ٹھیک. دلہن جی اللہ کا شکر ہے صاحب, ٹھیک ہے. کہاں ٹھیک ہے صاحب. کہا ہم کو دلہن کے کمرے میں لے چلو, ملواؤ ہم کو. جناب عیسیٰ نے کہا, اب عیسیٰ کی بات کون کاٹے صاحب. تو لے کے آئے, دلہن کو بلوایا, کہ آؤ. آئے جی, کہا تم نے کل کیا کام کیا رات؟ کہنے صاحب اور تو کوئی خاص نہیں, ہاں ایک بات ہے. کیا؟ کہا صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے کھانا آیا تھا تو ہم اپنے شوہر کا انتظار کر رہے تھے کہ آئے تو ساتھ میں کھایا جائے. کھانا رکھا تھا تب تک. اچھا اتفاق سے گھر ایسے رہا ہوگا چکروٹ بغل سے, تو وہ فقیر نے پکار دیا, اللہ کے نام پر پیٹ بھر دو, بھوکا ہوں. تو ہم نے سوچا کہ ہم کو تو جب چاہیں گے کھانا مل جائے گا, دلہن ہے نا. تو دھیرے سے ادھر ادھر دیکھا, کوئی دیکھ نہیں رہا. بس میں اٹھی اور سٹکنی کھولا, بہرواں جا کے لو بابا کھائے لو. کھلا دیا, بڑھیا کھانا, اس کو بھی اچھا لگا. دل سے دعا نکلی, جاؤ بہنی اچھی طرح سے رہو, اللہ ہی یاد دے. بات ختم ہو گئی. جناب عیسیٰ نے پورا قصہ سن لیا. اس کے بعد کہنے لگے اس جو ہے وہ دلہن کا لحاف اٹھاؤ, جھڑکو اس کو. اب لحاف جھاڑا گیا, ایک تو سانپ گرا. جناب عیسیٰ نے کہا سانپ دیکھ رہے ہو؟ کہاں صاحب. کہ اسی کو کاٹنا تھا رات, لیکن چونکہ اس نے ایک فقیر کا پیٹ بھر دیا, اللہ نے خوش ہو کر کے اس کی موت ٹال دی. تو اب بتائیے, اس نے فقیر کو کھانا کھلا کے احسان کیا فقیر پر یا اپنی زندگی بچائی؟ یہی تو قرآن کہتا ہے, دوسروں پر نہیں تم اپنے اوپر کر رہے ہو. صلوات. لہذا یہ دماغ سے نکال دیں, یہ گھمنڈ, یہ غرور کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا, ان کے ساتھ یہ کیا. جس کے ساتھ بھی کیا ہے, کسی کے ساتھ نہیں کیا, سب تم کو اس سے بڑھ کے قیامت میں ملنے والا ہے. تو تم نے کسی کے ساتھ نہیں, اپنے ساتھ کیا. پھر سے پڑھیں, آیت یاد ہو گئی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کرو گے اپنے لیے, برا کرو گے بولیے اپنے لیے. یہی اسی آیت کے ذیل میں یہ داستان ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی یہی ان احسنتم, تو ایک لڑکا مہدی حسن ٹائپ کا, سمجھ گئے آپ, اس کو یہ آیت بہت اچھی لگی, آوازیوں بڑھیا تھی دانش بھیا کی طرح سے. تو وہ لگا زور زور پڑھنے, اس آیت کی تلاوت کرنے, گائے گائے کے ان احسنتم. تو اس کے پڑوس میں ایک یہودی عورت تھی, اس سن سن کر کے کڑے. جب بہت ہو گیا اور یہ لڑکے کو یہ آیت اچھی لگے, چلا چلا پڑھتا تھا. ایک دن کا پڑھو بیٹا بتائی تھے تمہیں, حلوہ لا کے لے کے آئی بنا کے بڑھیا, اس میں ڈال دیا زہر. پڑھو بیٹا. آئی, اے بابو حلوہ کھاؤ گے؟ آج بنایا تھا. ہم نے کہا تم کو بھی کھلا دیں پڑوسی. لاؤ اماں. وہ حلوہ لے, اس کو بیچارے کو کیا پتا, وہ جو ہے وہ جانور انور چرانے ورانے کا کاروبار تھا اس کا کچھ کیا. تو اس نے سوچا کہ اب نشتوات کئی چکے ہیں, دوپہر کے کھاوا جائے. تو وہ بڑھیا والا حلوہ اپنے گھر سے رکھ لیا, روٹی جھولا ٹانگ کے اپنی بھیڑیں لے کے چل پڑے جنگل میں. اب بیٹھے ہیں, بانسری بجائے رہے ہیں, جانور چر رہے ہیں. تب تک دیکھا دو ٹھو لڑکے چلے آ رہے ہیں ٹہلتے ہوئے, وہ بھی اپنے پڑوسی. ارے
یار بیٹھو پانی نہیں پی لو, بہت تھک گئے. ہاں یار بھائی مہدی بھائی پانی ہے. اور انہوں نے صاحب کہ رکو رکو رکو, کھانا بھی ہے, رکو کھا لو کچھ. تو وہ بڑھیا نے جو حلوہ دیا تھا, اس کو بیچارے کچھ پتا نہیں, اور اپنے گھر کی روٹی حلوہ روٹی دے دیا. وہ سب بیچارے بھوکے تھے, پیاسے تھے, مسافر تھے, سمجھا. اچھا پڑوسی جان پہچان کے کھا لیا, اور کھا کے پانی پیا, وہیں ختم ہو گئے. رسول اللہ کا زمانہ ہے. یہ بیچارہ مہدی حسن پکڑ گئے, صحابی جو تھے رسول اللہ کے سامنے پیش ہوئے. ان جوانوں کی کیا خطا تھی, کیوں مارا تم نے ان کو؟ کہا ہم نے کچھ نہیں کیا. کہ تمہارا حلوہ کھا کے مرے ہیں یہ؟ کہا وہ حلوہ ہمارا تھا ہی نہیں. کہ پھر کہا ہماری پڑوسی عورت نے دیا تھا حلوہ, ہم کو کیا پتا اس میں کیا, ہم نے تمہارے محبت کے کہ بیچارے مسافر کھا لیں. اب وہ بڑھیا پکڑ کے آئی, تم نے اس کو زہر آلود حلوہ دیا. وہ انکار کر کے, اس لیے وہ تو زندہ ٹہل رہا تھا. نہیں صاحب بھگتا یہ جھوٹ بولتا ہم کو پھنسانے کے لیے. کہ پھنسانے کے لیے؟ 2 لڑکے حلوہ کھا کے مر گئے تمہارا, اور تم کہہ رہے ہو پھنسانے کے لیے. کہاں؟ اب جو لے گئے لاش کے پاس چادر ہٹائے, مطلب اسی بڑھیا کے 2 لڑکے تھے. کچھ سمجھے آپ؟ قرآن نے کیا کہا, وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, برا کرو گے اپنے لیے کرو گے. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مثل کہی جاتی ہے, جو کنواں کھودے گا وہ گرے گا نا. یہ محاورہ نہیں ہے, یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. جی ہم بھی سمجھتے تھے گاؤں میں اسے کہا جاتا ہے کہ جو کنواں کھودے گا دوسرے کے لیے خود گرے گا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, من حفر بئرا لاخیہ وقع فیہ, جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا اس میں گرے گا. بلکہ بعض روایتوں میں من حفر بئرا لاخیہ اوقعہ اللہ فیہ, جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا اللہ اسی کو اس میں ڈھکیل دے گا. ایک صاحب تھے صلوات, مگر نہیں یار 12:30 بج گیا, بس صلوات بر محمد. خلاصہ پوری مجلس کا ایک جو قصہ تھا 2 منٹ کا تھا, چلو اچھا صلوات بر محمد. اسی ٹائپ کا ہے, کوئی بہت اہم نہیں, تکراری چیز ہے. تو بیوی کو مارنا. مہدی بھائی شادی ہو گئی آپ کی؟ نہیں. کب ہاتھ اٹھاؤ, اللہ مت کیجیے گا کبھی. روایت کہتی ہے اگر کوئی اپنی بیوی کو 1 تماچا مارے گا تو کل کو اللہ جہنم کا دروغہ کا نام معلوم ہے, جنت والے کا نام رضوان ہے, اور جہنم کے جو دروغہ اس کا نام معلوم ہے کیا ہے؟ مالک. اللہ کل کو جہنم کے دروغہ مالک سے کہے گا پکڑ لاؤ, جتنے جو ہے وہ مہرارو مروا ہیں سب کو پکڑ لاؤ. اور ہر تماچے کے بدلے جہنم میں شوہروں کو 70 تماچا مارا جائے گا. بہت پیغمبر نے فرمایا لا تضربوا نساءکم, خبردار عورتوں پہ ہاتھ نہ. لیکن جب آدمی کو غصے میں آتا ہے تو کچھ ہوش تھوڑا ہی رہتا. ایک صاحب تھے, اور وہ صاحب کونوں بات پہ تو میں ہوئی, وہ ہاتھ نہیں صاحب ڈنڈا اٹھا لیا, اور وہ ڈنڈوا پڑ گیا کچھ بیتکا, سرور میں لگ گیا. کیا ہوا؟ وہ بیوی بیچاری گری, مر گئی. اب جب مر گئی تب ان کو ہوش آیا, ارے یار ہماری سسریا والے بہت تیز ہیں, زندہ نہیں رہنے دیں گے. وہ اصفہان کے کسی قبیلے کی تھی سسرال اس کی, وہ قبیلے والے مار کاٹ بڑے مشہور تھے. اب کیا کریں, ہڑبڑا کے گھر سے نکلے, ایک آدمی مل گیا, کہنے کیا کرے صاحب بہت میرے ساتھ بڑا کانڈ ہو گیا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں, اب میرے سسرال والوں کو پتہ چلے گا تو وہ بخشیں گے نہیں. کہنے ہم ایک ترکیب بتاؤں. کہ بولو. کہ وہ سب غیرت دار بہت ہیں تمہاری سسرال والے, ہم تم کو ترکیب بتاتے ہیں, اس کے علاوہ بچنے کا کوئی راستہ ہے نہیں. کہ کیا؟ کہنے ایک کو بڑھیا لڑکا ٹھیک ٹھاک دیکھنے میں ہو, اس کو دعوت کے بہانے لاؤ گھر اور مار دو, اور مار کے بیوی کی لاش کی بغل میں لٹال دو, اپنے سسرال والوں کو اطلاع دے دو کہ صاحب ہم آئے, ہم نے یہ سب دیکھا, ہم سے نہیں برداشت, تو ہم نے دونوں کو مار دیا. سمجھ گئے نا کہ وضاحت تو ضرورت. ہاں یار یہ ٹھیک ہے, چلا گیا. ایسے اپنا یہ ایسے کھوج رہے تھے تو ایک لڑکا مل گیا, ارے آؤ بابو تنی کچھ, ارے نہیں آؤ, لے آئے, کھلا پلا کے اس کو دھوکے سے مار دیا. مار کے وہیں بیوی کے پاس لٹال دیا اس کو. سسرال والوں کو اطلاع دے دی کہ صاحب ایسے ایسے ہو گیا. وہ سب آئے, انہوں نے دیکھا اپنی آنکھ سے کہ ٹھیک کیا. وہ کہہ رہے غیرت والے لوگ تھے, ٹھیک کیا, بچ گئے بیٹا. اب جنہوں نے رائے دی تھی خان صاحب نے, شام ہو گئی لڑکا گھر نہیں آیا,
جی یہ امام کا جملہ ہے، کسی اور کا نہیں، جو کنواں کھودے گا خود گرے گا. کہنے یار آج رائے کہاں گوا لڑکا یار، نکلے تلاش کرنے، تب تک راستے میں اسی گھر دکھ گیا جس کو صبح یہاں مشورہ دیا تھا. کچھ لوگ اس طرح کے بدماش ہوتے ہیں، اپنے اوپر پریشان ہیں مگر دوسرے کے جو ہے وہ ٹانگ جو ہے اڑانے کے لیے ان کے پاس. تو یہ بھول گئے اپنا لڑکا. کہنے رہے یار ایک آتا ہی پتہ کیا جائے کہاں بھوا. ان کے یہاں آ گئے. کہنے کیا ہوا؟ میں کہنے یار بہت بڑھیا رائے دیا تم نے، اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی. کہ کہاں پایا لڑکا؟ تو کہنے اسے میرے دوروں سے گزرت رہا، بلا ہی لیا ہوں. کہ دیکھیں ذرا کون ہے. اب جو ہٹا معلوم ہے جنہوں نے رائے دی تھی انہی کا لڑکا تھا. سمجھ میں آیا؟ امام نے کہا من حفر بئرا لأخیہ اوقعہ اللہ فیہ، جو کسی کے لیے کنواں کھودے گا اللہ خود اس میں. لہٰذا یہ آج کی پوری مجلس کا خلاصہ یہ تقوی مین ہے، لیکن محبت اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے. محبت اہل بیت بھی اس وقت قابل قبول ہے جب برادری کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، لیکن اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ دماغ میں نہ گھسے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا، ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا. تم نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، تم نے جو کیا ہے اپنے لیے کیا ہے. اس لیے کہ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے جد ولا تمنن لأن الفائدة الیک عائدہ، احسان کرو جتاؤ مت. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ تمہیں کو پلٹ کے آنے والا ہے بس. اور یہ چیز اگر دیکھنی ہو تو آئیے امام حسین کے یہاں دیکھیے کیسے دوسروں کی مدد کرتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ لیکن کبھی زبان سے تھوڑا نکلا میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. ایک دن ایسے ہی جا رہے تھے، امام حسین کی بات کر رہا ہوں سلام اللہ، بھئی پرسوں تاریخ گزری نا حضرت کی ولادت. کچھ فقیر لوگ کہیں سے مانگ جانچ کے لائے تھے، بیٹھ کے اسے کھا رہے تھے. سمجھے مجھے؟ تو امام اپنا گھوڑے سے جا رہے تھے، ارے مولا آئیے بسم اللہ. میاں بیٹھ کے کھائیں گے اسے زمین میں فقیر کے یہاں. آج کے میاں کی بات کر رہا ہوں، ہے نا. امام حسین سے بڑا کوئی دنیا میں ہے؟ روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام اتر گئے گھوڑے سے، ان فقیروں کے پاس جا کے زمین میں یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا. ایک لقمہ ان کا کھایا اور اس کے بعد جو ہے دیکھیے جسے ہم لوگ بولتے ہیں ہم نے تو تمہاری دعوت قبول کر لی، ہم نے تو کھایا تمہارے یہاں، اب تم لوگ چلو ہمارے یہاں کھاؤ قاعدے سے. چلیے صاحب. امام اپنے ساتھ ان سارے فقیروں کو لے کے آئے، دروازے سے پکارا رباب کچھ مہمان آئے ہیں، جو گھر میں ہے بھیج دے. کوئی دنیا میں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا جذبہ رکھتا ہو یا نہ، لیکن جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو محب حسین کہتے ہیں، ان کے لقمہ نہیں گھس سکتا جب تک دوسرے کا خیال نہ کر لیں. آئے کربلا میں بس یہی چیز سن لیجئے اور یہی مصائب ختم و دعا. سب چلے گئے. میرا مولا اکیلا ہے، میرا مولا تنہا ہے. روایت کہتی فنظر یمینا و شمالا، ہم نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. امام ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ آواز آئی مہلا مہلا یابن الزہرا، مہلا مہلا یابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دل بند آہستہ آہستہ. امام نے مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی، اتر گئے.